والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، شفیع یوم النشور، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان میں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی خوبصورت موضوع ہے، جو علماء کرام کے باہمی مشاورت سے، چونکہ جتنے بھی موضوعات اب تک یہاں پر ڈسکس کیے گئے، باقاعدہ طور پر ایک مشاورتی اجلاس میں ان تمام موضوعات کا انتخاب کیا گیا، اور پھر ہر روز ترتیب کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار میں سے ایک شعر کو ہم نے بطور موضوع آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو وہ علامہ اقبال کا شعر کچھ اس طرح ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی کا سیکنڈ مصرع ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو آج کے اس خوبصورت موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے خوبصورت سے مہمان موجود ہیں، جناب حضرت علامہ وحید احمد چشتی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اللہ رب الجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک جناب حضرت علامہ حافظ عامر شہزاد صاحب، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا، اللہ رب الجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ علامہ صاحب اس پروگرام کی روایت ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ تلاوت کلام ربانی سے کی جاتی ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی۔ تو آج کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی آپ ابتدا فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شک بے شک، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ سا دونوں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ،
دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں دونوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے جناب علامہ حافظ عامر شہزاد صاحب۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی آواز میں مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے، علم و عمل میں بھی مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، ہم بلا تمہید و تمثیل ہی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ علامہ اقبال کی درد بری شاعری اور درد بری جو ان کا پیغام تھے ان میں سے ہم نے ایک حصہ لیا ہے یہاں پہ۔ تو جو انہوں نے فرمایا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ ہم اپنی اگر توجہ اس معاشرے پر ڈالیں، نگاہ معاشرے پہ ڈالیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا زوال اس لیے ہے کہ بندوں کا ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ زوال پذیری کا شکار ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں، تمہاری زوال پذیری کا شکار جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں، مال نہیں، بلکہ سبب کچھ اور ہے جو انہوں نے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے، سمجھتا جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آج آپ ہمارے سامنے اور ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھیے کہ مومن کا زوال ہے کیا، سبب کیا ہے مومن کے زوال کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کے بعد، جناب معزز و محتشم میزبان گرامی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو، مجھ بے مایا کو، مجھ ہیچ مدان کو اپنے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور میری گزارشات کو عوام کے سامنے لانے کے لیے سعی کی، اور اس بابرکت مہینے کے طفیل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ کو، آپ کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور ہماری عوام کو اس رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں، آپ کے سوز و گداز میں، آپ کی سعادتوں میں رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک موٹیویشنل پوئٹ ہیں، بے شک بے شک، کہ جنہوں نے ایک سوئی ہوئی قوم کو ایک غلامی قبول کر چکی تھی جو قوم، بے شک بے شک، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی کہ ہم انگریز کے غلام ہیں، اللہ، تو اس قوم کو جگایا ہے اور اس کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا ہے۔ بے شک، تو یہ بھی جو شعر ہے، یہ اگر بندہ مومن اگر اس کی گہرائیوں میں جائے تو وہ ہل کے رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، بے شک بے شک، کہ جس کو ہم آج تک سمجھے ہی نہیں۔ ہم اپنا زوال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی طرح اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اسی طرح میں فی سبیل اللہ کوئی ادارے بنا دیتا، میں کچھ ایسے کام کرتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ بے شک، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بے شک، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کیا بات، ہاتھ خالی نظر آتے ہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ پاک نے ان کو محروم رکھا تھا، نہیں، یہ وہ فقر تھا جس کو خود انہوں نے اختیار فرمایا تھا، بے شک، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ بے شک، اسی طرح
لیکن میں اس چیز کو اختیار نہیں کرتا. انہوں نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے. کیا بات ہے. تو اسی چیز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اس کلام کے اندر جو ہے انہوں نے فرمایا بے شک. کہ جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. کیا بات ہے. کیا اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضل حاجات، اللہ. کہ مال سے بھی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لیکن جو مشکلیں فقر سے آسان ہوتی ہیں وہ مال نہیں کر سکتا. کیا بات. مال کی وہاں رسائی نہیں، پہنچی نہیں، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے. بے شک. بے شک. تو فرماتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اس سے پہلے فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. کیا بات ہے. اب بات اتنی یعنی کہ وہ کھلی ہے، کھلی کتاب کی طرح، جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا اسی طرح کہ تو خود سمجھتا ہے بے شک. کہ تیرا زوال کس چیز سے ہے. کس چیز پہ. تیرا زوال ہے صرف اور صرف، اب بندہ کمپیئر کرے ان لوگوں کو کہ جو انتم العالون جن کے لیے فرمایا گیا، ان کے ساتھ خود کو کمپیئر کرے کہ اس مختصر سے وقت میں ان لوگوں نے اتنی بلندی حاصل کی، اور پھر آج ہم انحطاط کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو وہ قدر مشترک اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں، مشترک تو نہیں لیکن وہ قدر جو ان کے اندر تھی ہمارے اندر نہیں ہے. وہ قدر کون سی ہے؟ وہ وہ جو حیا تھی اور قوت ایمانی تھی، غیرت ایمانی تھی، جو ان کے اندر تھی وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے آج انحطاط کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں. تو ہم یہ سمجھنے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہماری معیشت جو ہے مستحکم نہیں ہے، ہمارے پاس اثاثے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم انحطاط کا شکار ہیں. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. فرماتے ہیں زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. تو یہ جو حیا ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ حیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے حیا کا، اور اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ مومن کا زیور ہے، اس کا میک اپ ہے. جب تک یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، اس کا چہرہ بغیر میک اپ کے ہے، اس کا ایمان، اس کے افعال کردار سب بغیر میک اپ کے ہیں، وہ اجڑے ہوئے ہیں بالکل، یعنی کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے جب تک ان کے اندر حیا نہیں آ جاتی. حیا ہوگی تو وہ جو ہے وہ زیور، وہ اس کا میک اپ ہوگا، اس کا چہرہ وہ قابل دید تب بنے گا جس کے اندر حیا ہوگی. تو اب حیا جو ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ حیا جب کسی دوسرے کی موجودگی میں کوئی غیر مناسب اقوال و افعال سے اجتناب کرنا، کسی دوسرے کی موجودگی میں غیر مناسب اقوال اور افعال سے اجتناب کرنا، یہ حیا ہے. اور یہ بندہ مومن کے اندر جو ہے اس کا زیور اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر اس سے اگلی ڈگری ہے غیرت. حیا سے اگلی ڈگری ہے غیرت. اب غیرت کیا ہے؟ کہ کسی کے غیر مناسب قول و فعل پر بلا تدبیر و حکمت، بلا مصلحت شدید رد عمل کا اظہار کرنا. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی نامناسب کوئی بات کہہ دی، کوئی کام کر دیا آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر حیا کی اور غیرت کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام اکثر، کیونکہ وہ تو چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے، اور چہرہ اقدس کو دیکھ کر آپ کی خوشی اور آپ کے اضطراب کو، آپ کی خفگی کو معلوم کر لیتے تھے کہ آپ ناراض ہیں یا خوش ہیں. تو جب آپ کو غصہ آتا تھا کسی ایسی نامناسب بات کے اوپر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا. یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے کہ نامناسب چیز کسی کو دیکھتے ہیں جب، تو اس کے اوپر بندہ مومن کو غصہ آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ بے غیرتی. اور پھر وہ بندہ مصلحت کا شکار ہے. اگر ایسی مصلحت اگر تو ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، مثلا مجھے کسی نے کچھ کہا میں خاموش ہو جاؤں تو یہ تو تواضع ہے، لیکن میرے محبوب کو، میرے محترم کو، محتشم کو، میرے وہ ہستی کہ جس کا مقام مرتبہ میرے لیے ہے، اس کو اگر میرے سامنے کچھ کہا جاتا ہے میں خاموش رہوں تو یہ مصلحت نہیں، بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے. تو اب اس چیز کو جو ہے ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، اور یہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ بڑے ہی آرام کے ساتھ
یہ چیز جو ہے بے غیرتی جو ہے اس کو لایا گیا اور ہمارے معاشرے کے اندر پیوست کیا گیا، اور آج یہ چیز اپنی نہ صرف جڑیں پکڑ چکی ہے بلکہ اپنے پھل پھول نکال چکی ہے، اور ہم لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکے اس سازش کو۔ اگر آپ انگریز جو تھے عیسائی، آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے، ان کے اگر جو مرشحات ہیں، کچھ ان کے جو رسالے وغیرہ ہیں، ان کے کالمز ہیں، ان کو اگر پڑھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو بالکل ایسی ہی چیزیں ملیں گی۔ وہ اپنی عوام کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے ایسے ہی متفکر تھے، ان کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ یہ ان کا کیا بنے گا، یہ آج فلاں فلاں کام کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا بنے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے ہمارے علماء کرام اپنی قوم کے لیے متفکر تھے کہ ان کے اندر بے حیائی آ گئی ہے تو ان کا کیا بنے گا۔ بالکل آج سے 150 پونے 200 سال پہلے عیسائی اپنی قوم کے لیے متفکر تھے، لیکن اس چیز کو انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر لایا، اور جب وہاں پہ راسخ ہوئی، یہاں تک کہ ہر بندے نے اس بے غیرتی کو قبول کیا، اس حد تک قبول کیا کہ وہاں پر کسی کا یعنی کہ والد ہونا، کسی کا والد کا نام کا پتہ نہ ہونا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ گوگل سرچ کریں، گوگل کے اوپر آپ لکھیں کہ مجھے بتاؤ کہ غیرت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، آپ کو غیرت کے لیے انگلش میں کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے جیلسی، اب جیلسی تو حسد کو کہتے ہیں، جیلسی غیرت کو نہیں کہتے، حسد کو کہتے ہیں۔ انگریزوں کے پاس غیرت نام کا لفظ ہی نہیں ہے، اتنا یعنی کہ وہ بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس غیرت نام کا لفظ نہیں، شائع یا شرم کا تو ہے لیکن غیرت کا لفظ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کو پھر غیرت کا لفظ ان کے پاس کیا ہوگا کہ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے اوپر راضی ہیں، تو ان کو پھر غیرت ان کے اندر کہاں سے آئے گی۔ اب انہوں نے وہ بے غیرتی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹرانسفر کی، اور کس طرح کی اور کیسے آرام کے ساتھ کی، اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکے، اس سازش کو۔ اور آج سے 50-60 سال پہلے آپ اگر دیکھتے ہیں، آپ چلے جائیں تو جب یہ میڈیا اور خاص طور پہ پرنٹ میڈیا، اس کے بعد پھر یہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس وقت آہستہ آہستہ شروع میں بڑے اچھے پروگرام جو ہے وہ ٹی وی پہ لگائے جاتے تھے، وقت محدود ہوتا تھا۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہم خود وہ 4 بجے ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی اور ہم اس کو دیکھتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، سبق پڑھایا جاتا تھا قرآن پاک کا، اور ہم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، وہاں سے سیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ دینی پروگرام ہوتے تھے، ڈرامے بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر فلم کو بھی لا دیا گیا۔ جب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو اس چیز کو بھی قبول کر لیتے، پھر آہستہ آہستہ اس طرح کے ایڈ جو ہے وہ بنائے گئے کہ جو بالکل حیا باختہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہے وقت ایسا آ چکا ہے کہ ٹی وی ایک فیملی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی، اس دور میں سب بیٹھ کے وہ ٹی وی کے پروگرام دیکھتے تھے۔ آج کا جو دور ہے اس کے اندر ایک فیملی اکٹھے بیٹھ کے، باپ اور بیٹا، ساتھ ماں بیٹھی ہو، ساتھ بیٹی بیٹھی ہو، چاروں بیٹھ کے اکٹھے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، اور دیکھتے دیکھتے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اچانک جو ہے ایڈ آ جائے گا، اور ایڈ ایسا ہوگا کہ باپ جو ہے وہ گھڑی کے ساتھ ٹائم ملانا شروع کر دے گا، اور بیٹا اٹھ کے موبائل چیک کرنا شروع کر دے گا، میسج کوئی آیا نہیں آیا، ماں بیٹی کو کہے گی اٹھ بیٹی بار دیکھ میں نے کپڑے پھیلائے تھے دیوار کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی پتہ سب کو ہے، ہر ایک یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ بھئی مجھے میری جو ہے کنسسٹنسی جو اس پہ نہیں ہے، ٹی وی کے اوپر میری توجہ ہی نہیں ہے، لیکن پتہ سب کو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، یہی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو قبول کیا، اور پھر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ایڈ، پھر سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں مصلحت اور بے غیرتی، کہ ایسا ایسا ہم نے اس کو قبول کیا، قبول کرتے کرتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے گھروں سے وہی بہو بیٹیاں جو ہیں جو حیا کا پیکر ہوا کرتی تھیں، آج آگے سے سوال جواب کرتی ہیں۔ آپ اگر خدا نخواستہ کہ آپ کو کہیں اتفاق ہو، کسی پارک کے اندر بیٹھی کہ اگر کسی کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، آپ اس کو بہن کہہ لیں کہ بہن سر کے اوپر دوپٹہ کر لو، تو وہ آپ کی جو گالیاں اس کو آتی ہیں وہ پڑھ دے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ جو کچھ اس کو آتا ہے وہ پڑھ دے گی، بھی تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، میں تجھ سے بہتر جانتی ہوں، یا پردہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، بے شمار جو بہانے ہم نے گڑھ رکھے ہیں۔ تو اس طرح کے بہانے ہیلے جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں کرنے کے لیے۔ تو آج ہم جو ہے اسی بے حیائی کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہی سارا کا سارا جو غلاظت تھی جو ان کے معاشرے میں تھی وہ ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ تو آج کا اگر آپ سیاسی جلسے دیکھیں، سیاسی جلسوں میں ہماری ہی بہو بیٹیاں جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا وہی ناچ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آپ ٹی وی شوز دیکھ لیں، آپ ٹی وی کے ایڈ دیکھ لیں، یہ عورت مارچ دیکھ لیں، کہاں سے آئے یہ سب کچھ؟ یہ وہی غلاظت جس کو ایڈ جو ہے یا قادیانیت دے رہی ہے یا پھر مغرب جو ہے اس کو جو ہے تقویت دے رہا ہے اور ان کو وہ پیسے فراہم کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ یہاں پہ کھیل رچایا جاتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ جو ہے اب جیسے دیکھیں آج سے 10-15 سال پہلے یا شاید سے پہلے میراتھن ریس کے نام پہ ایک جو بےغیرتی لائی گئی، ٹھیک ہے، اب جس کو افتتاح کرنے والے وہ مسلمان نہیں، وہ کرسچن تھے، اور وہ ایسے حیا باختہ لباس کے اندر وہاں پر افتتاح کرنے آئی کہ تاکہ اس کو دیکھ کے ہماری جو بہو بیٹیاں ہیں وہ بھی شرم محسوس نہ کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ہم بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے جو ہے معاشرے میں لائی گئی، تو جب تک مسلمان کا اپنا وقار قائم تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک جداگانہ تعارف تھا، وہ سب کچھ کر گزرتا تھا جہاں پر کافر کی سوچ بھی نہیں پہنچتی تھی۔ کافر سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور وہ مسلمان کر گزرتا تھا یہ سب کچھ۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی۔ آج وہی غیرت ایمانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو غزوہ بدر دیکھیں، کیا بات، 313 ہیں، صرف غیرت ایمانی ہے جو ان کو وہاں پہ، اور اللہ کے اوپر توکل ہے۔ 313 جو ہے وہ 1000 کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اور جن کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یا تو جو سامان سے لیس ہوتے، ایک لشکر جرار ان کے پاس ہے، اور آیا بھی پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور آیا اسی ارادے سے کہ ان کو آج جو ہے تے کر دیا جائے، لیکن جیت کس کی ہے؟ ایمان کی، بے شک جیت ایمان کی ہے۔ وہ چیز اس کی جیت ہے جس کی آج کمی ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر بے زری سے زوال ہوتا تو وہ 313 وہاں پہ مٹ چکے ہوتے، ان کا تو نام نشان نہ رہتا۔ اسی طرح آگے چلیں، غزوہ احد دیکھیں، ادھر 1000 ہے، ادھر 3000 ہے، جیت کس کی ہے؟ 1000 کی ہے۔ کیا بات ہے۔ آگے چلیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے 66 گنا زیادہ لشکر کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، ان کو تہ تہ کر جاتے ہیں۔ جیت کس کی ہوئی؟ جیت حق کی ہوئی، جیت ایمان کی ہوئی، جیت غیرت کی ہوئی۔ آج یہ چیز نہیں ہے تو آپ جو ہے ہم انحطاط کا شکار ہیں۔ ادھر طارق بن زیاد کو دیکھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حکم ہوتا ہے کشتیاں جلا دو، واپس جانے کا راستہ ہی نہ رہے، دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جو غیرت ہوتی ہے وہ دوسرا آپشن نہیں دیتی، سیدھا ایک ہی آپشن، بس جو کرنا ہے کر گزرنا ہے، دوسرا اس میں کوئی آپشن اختیار ہے ہی نہیں۔ تو کشتیاں جلا کے چلے تو جیت کے واپس آتے ہیں۔ بے شک، کچھ سہل نہ تھا اپنے سفینوں کو جلانا، یہ جرت نایاب اسی در کی عطا ہے۔ یہ جرت جو ہے وہاں سے آ رہی ہے، جب تعلق تھا، ٹھیک ہے، تو غیرت ایمانی تھی تو یہ سب کچھ جاری تھا، نہیں تو سب کچھ ختم۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل دور سے چلتے ہیں صرف اور صرف ایک عورت کی کال کے اوپر، اس کی جو ہے دعوت کے اوپر، کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی پکار کے اوپر کہ میری مدد کریں۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے آتے ہیں، اور جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے، ایمان کی ہوتی ہے، غیرت کی ہوتی ہے۔ اور آج کشمیر جل رہا ہے، بہو بیٹیاں لٹ رہی ہیں، کچھ بھی ہمیں جو ہے اس چیز کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہاں سے گیلانی صاحب، کیا رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کا نام تھا؟ محمد علی گیلانی صاحب، وہ خط لکھتے ہیں کہ یہ میرا آخری خط ہے، اس کے بعد شاید میں خط لکھنے کے قابل نہ رہوں یا نہ لکھ سکوں، یہ میری آخری پکار ہے، آخری دعا ہے، آخری میرے جو ہے استدعا ہے کہ آئیں اور ہماری مدد کریں، ہم اس سے نکالیں۔ اور یہاں سے جواب کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں، ابھی ہماری معیشت اتنی مستحکم نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ کو اپنے اوپر مسلط کر لیں یا اس کے متحمل ہو سکیں۔ تو کیا ہے؟ زوال بندہ مومن کا
بے زری سے نہیں. وہ جو بہانہ بنایا گیا بے زری کا، ہمارے پاس زر نہیں ہے، ٹھیک ہے، معیشت نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب بدر کا معرکہ برپا ہوا تو کیا معیشت مستحکم تھی؟ احد کا معرکہ برپا ہوا تو کیا معیشت مستحکم تھی؟ یہ بدر و حنین سب کچھ جتنے بھی معرکے تھے، کسی ایک میں بھی مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کے ساتھ لڑ سکتے، دوسروں کے ساتھ کفار کے ساتھ برسر پیکار ہوتے نہیں. تو جو چیز ان کے پاس تھی وہ کیا تھی؟ غیرت ایمانی، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اور نادر شاہ 1739 میں نادر شاہ افغان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے حملہ کیا ہندوستان کے اوپر. اس وقت محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی، اور یہ رنگیلا واقعی رنگیلا تھا کہ جس نے وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ طاؤس و رباب آخر شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، اس نے طاؤس و رباب کو اول کیا ہوا تھا، شمشیر و سنا کو بالکل چھوڑا ہوا تھا، جذبہ جہاد جو ختم ہو چکا تھا. تو حالت کیا ہوئی؟ جب وہ آئے تو ان سے جنگ کی تیاری نہیں بن پڑی. 30,000 لوگوں کو نادر شاہ نے تہ تیگ کیا. اس کے بعد جب دربار پہ قبضہ ہوا، محمد شاہ جو رنگیلا ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بیٹیوں کو جو گھر کی خواتین ہیں ان کو حکم دیتا ہے نادر شاہ کہ اٹھو اور ناچو، رقص کرو، ہمیں اپنا ڈانس دکھاؤ. اور وہ بہو بیٹیاں کی انہوں نے جب پلے ہی اسی معاشرے کے اندر ہیں وہ اٹھی اور انہوں نے ڈانس شروع کر دیا. محمد شاہ رنگیلا اسی تخت کے اوپر پیچھے ہو گیا اور لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں. کچھ دیر کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، رقص ہوتا رہا، ختم ہوا. تو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی کہ اگر ان میں سے کوئی اٹھتا تلوار نکالتا اور تمہارا جو ہے تو سر اڑا کے رکھ دیتا. تو اس نے ایک بڑا زبردست تاریخی جملہ کہا تھا کہ جس قوم کی بیٹیاں ناچنے لگ جائیں ان کی تلواریں نہیں نکلا کرتی پھر. اور آج یہی حال ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہے وہ جلسوں کے اندر ناچ رہی ہیں. تو جب جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پکارا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو معیشت مستحکم نہیں ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. آج اٹامک پاور ہو کر، ایٹمی پاور ہو کر، اس کے باوجود دنیا کی جو ہے بہترین فوج ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے. اور اس لیے کہ ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی نہیں ہے. باقی سب کچھ ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. تو یہ جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے اندر ہمارا جو میڈیا ہے سب سے زیادہ کردار اس کا ہے. سب سے زیادہ کردار ہمارے میڈیا کا ہے کہ اگر میڈیا چاہے تو ہماری جو لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدل سکتا ہے، سوچ کو بدلا جا سکتا ہے. اور اس کا جو حل ہے وہ اگر آپ پوچھیں کہ بھی یہ سارے انحطاط کا حل کیا ہے، ہم کیسے اس سے باہر آ سکتے ہیں، تو قرآن پاک جو ہے نا، یہ اس کا جو موضوع کیا ہے؟ انسان. قرآن پاک کا موضوع ہے انسان. یہ انسان اللہ پاک کی کریشن ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ایک پروڈکٹ ہے. اور اس پروڈکٹ کے لیے جیسے ہر کمپنی جب اپنی پروڈکٹ نکالتی ہے تو ساتھ ایک یوزر گائیڈ نکالتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھی اس پروڈکٹ کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے تو اس یوزر گائیڈ کو پڑھ لیں، اس کے اندر تمام ہدایات لکھی ہوئی ہیں. یہ اس انسان کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا کے لیے مفید اور فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو قرآن کے اوپر عمل کروانا پڑے گا. اگر یہ انسان جب تک قرآن کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو یہ دنیا کے لیے مفید رہے گا، اور اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ قرآن سے ہٹتا ہے، دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے. تو قرآن کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حل ہم نے خود جو آگے سے تلاش کرنا، نہیں، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان ذرائع کا سد باب کرتا ہے جن ذرائع سے یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں آتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آنکھ. فرمایا غضوا من ابصارکم، مردوں کو فرمایا غضوا من ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ٹھیک ہے. عورتوں کو فرمایا کل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن، کہ ان عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ادھر بھی نگاہیں نیچی، ادھر بھی نگاہیں نیچی. جو بے حیائی کا راستہ تھا وہ بند کر دیا. جو چیزیں بے حیائی پیدا کرتی تھی جیسے شراب ہے، اس کی حرمت کا حکم دے دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں منافع ہے لیکن جس کا نقصان ہے جس کا نقصان ہے وہ منافع سے زیادہ ہے، تو اس سے بچو. فاجتنبوا کا حکم، اس کو بچو. تو وہ راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے بند کر دیے جن سے بے حیائی ہمارے اندر آتی تھی.
تو حل سب کا سب قرآن کے اندر موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو آج سورہ نور پڑھنی چاہیے. قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے ان کو ازبر ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ حیا پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے، جب تک ہمارے معاشرے میں یہ حیا پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا یہ انحطاط اور زوال رہے گا. یہ بیزری جو ہے یہ ہمارا انحطاط کا سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم چاہیں تو اسی میڈیا کو اگر ہم درست سمت میں استعمال کریں، دیکھیں جیسے ترکی والوں نے کر کے نہیں دکھایا، ایک ڈرامہ ہی بنایا نا. انہوں نے کون سی تلاوتیں کی اس کے اندر جو سارا کا سارا تلاوت قرآن کے اوپر یا کسی تفسیر کے اوپر مشتمل ہے، ڈرامہ ہے. اس کے اندر بے شمار ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو قابل گرفت بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو اصل میسج انہوں نے پہنچایا ہے وہ ہے جذبہ جہاد. اور واقعتاً اس ڈرامے کے ذریعے انہوں نے جذبہ جہاد اپنی قوم کے اندر، نہ صرف اپنی قوم کے اندر بلکہ ہماری قوم کے اندر بھی جو ہے وہ پیدا فرما دیا. اور آج ہمارا بچہ جو ہے وہ ان کے وہ گن گا رہا ہے اور اس کے ذہن کے اندر وہی جو ہے وہ چیز چل رہی ہے کہ جو وہ چلانا چاہتے ہیں. میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا تو ایک بچہ تھا چھوٹا سا، میرے خیال 3 کلاس کا لگ بھگ. تو اس کو میں نے بلایا اپنے پاس. اس نے اپنے بیلٹ کے اندر نا ووڈن اسکیل جو ہوتا ہے وہ بیلٹ کے اندر جو ہے وہ دیا ہوا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا بیٹا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس اسکیل کو پکڑا اور کھینچا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ارطغرل غازی. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ میڈیا سے آئی. اگر میڈیا چاہے تو ہماری عوام کے اندر یہ سوچ لائی جا سکتی ہے، ان کے اندر سے بے حیائی ختم کی جا سکتی ہے. صرف اس میڈیا کا جو آپریٹر ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. اور آپریٹر تب تک چینج نہیں ہوگا جب تک ہمارا یہ سیاسی نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے یا جس طرح کی حکومتی نظام ہے، جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ آپریٹر بھی بیٹھا رہے گا. اس آپریٹر کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم بدل لیتے ہیں تو پھر یہی قوم جو ہے اس میں سے صلاح الدین ایوبی بھی نکلیں گے، اسی میں سے طارق بن زیاد بھی نکلیں گے، اسی میں سے خادم رضوی بھی نکلیں گے، اور اسی میں سے ممتاز قادری بھی نکلیں گے. تو ہر چیز جو ہے اس کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے. تو وقت میرے خیال میں اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اور علامہ اقبال کے اسی شعر کے اوپر جو ہے میں اختتام کروں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب یہ غیرت ہوتی ہے تو یہ پہناتی ہے تاج سر دارا، جب نہیں ہوتی تو پھر اس کا وہ حال کرتی ہے جو آج ہم حال دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انحطاط سے، اس برے دور سے ہم سب کو بچائے اور اس کے فتنوں سے ہم کو بچائے، اور ہمارے عوام کے اندر، ہمارے بیٹوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر غیرت کو پیدا فرمائے، حیا کو پیدا فرمائے. اور یہ جو ٹرانسمیشن آپ نے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے اصلاحی پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے قبلہ علامہ وحید احمد چشتی صاحب. میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح آپ نے اصلاحی پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچائے، اللہ رب ذوالجلال سب کو سن کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، بڑے ہی آسان الفاظ میں، بڑے ہی جامع انداز میں بیان فرما رہے تھے. اللہ رب ذوالجلال آپ کے علم و عمل میں بھی مزید اضافہ فرمائے. تو ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف چلتا ہوا انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.